السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو چینل ناظرین میں آج آپ کو ہندوستان کے فضائل بتاؤں گا کہ سرزمین ہند یعنی کہ آج جو ہمارا پاکستان ہے اور یہ جو پہلے بر صغیر ہوا کرتا تھا، ہندوستان ہوا کرتا تھا، آج جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان اور ہندوستان سے ہمارا کیا رشتہ ہے۔ کہ ہندوستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا مسکن رہا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے قافلے اسلام کے فروغ و استحکام کے لیے ہند کی سرزمین پر تشریف لاتے رہے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے پہلے انسان اسی سرزمین پر جنت سے تشریف لائے۔ ساتھ ہی کائنات کی جان، وجہ تخلیق کائنات، کارخانہ قدرت کے عظیم شاہکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی پیشانی آدم کے ساتھ سب سے پہلے ہندوستان میں آیا۔ یہاں مراد وہ ہندوستان ہے جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور ایک چھوٹا سا حصہ چین، جس حصے کو اقصائی چین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ برما کا ایک چھوٹا سا حصہ ہندوستان میں شمار کیا جاتا ہے۔ علامہ عبدالرزاق بطرالوی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ یعنی کہ سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں اتارے گئے۔ یہ تذکرۃ الانبیاء میں انہوں نے لکھا ہے۔ حسان الہند مولانا سید غلام علی آزاد بالگرامی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہندوستان میں جواہرات اور کانوں کا وجود ہے۔ کسی نے ہندوستان کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سمندر موتی ہیں اور اس کے پہاڑ یاقوت ہیں اور اس کے درخت عود اور پتے عطر ہیں۔ یہ شمامات العنبر میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے عمدہ اور ہری بھری ہے کہ عود قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کے جسم پر جنتی درخت کے پتے تھے، اور وہ پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ مولانا سید غلام علی آزاد بالگرامی نے اپنے اشعار میں بھی ہندوستان کا ذکر کیا ہے اور مذکورہ نقطہ کی وضاحت بھی کی ہے۔ یہ فارسی میں شعر ہیں، ترجمہ ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنانے والے نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنا نور رکھ دیا، روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا۔ ہندوستان ہمارے جد امجد کی جائے نزول اور قیام گاہ ہے۔ یہ صحیح قول ہے کہ اس کی سند مضبوط ہے تو ہندوستان کی سرزمین سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضیاء بار ہوئی، جو سب عظمت والوں سے بہتر ہیں۔ ناظرین ہند کے فضائل میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے جو پہلے انسان، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں تشریف لائے۔ ہندوستان میں سری لنکا، جو آج کل سری لنکا ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر اتارا گیا، بلکہ پشت آدم کے حوالے سے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین یہیں ہند میں اتارے گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسی سرزمین پر اشک ندامت بہائے، 300 سال تک روتے رہے اور آسمان کی طرف آپ نے حیا کی خاطر سر نہیں اٹھایا۔ آپ نے دعائیں اسی جگہ پر مانگی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں آپ نے اسی دھرتی پر پیش کیا۔ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کا نعرہ و گلگلہ زمین پر سب سے پہلے اسی زمین پر بلند ہوا، یعنی کہ ہندوستان میں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار بھی ہندوستان میں ہے۔ یہ ایودھیا میں بتایا جاتا ہے، یہ علاقہ ہے، غالباً ہندوستان میں یہ علاقہ ہوگا۔ توادن تناسل کا سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوا۔ گویا ہندوستان تمام مسلمانوں اور انسانوں کا آبائی وطن ہے، یعنی کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی وہ یہاں پر سب سے پہلے پیدا ہوئی۔ سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام ایک نبی کی بارگاہ میں سب سے پہلے سرزمین ہند پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے اذان ہندوستان میں ہوئی، سب سے پہلی نماز بھی یہیں ہوئی جو آپ نے قبول توبہ کے شکرانے میں ادا فرمائی۔ آپ نے 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے
40 حج اور 1000 عمرے بھی اسی سرزمین ہند سے مکہ شریف پیدل جا کر ادا فرمائے۔ کعبہ چونکہ آپ کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے تعمیر ہو چکا تھا، جنتی اوزار میں سانڈسی ایران اور ہتھوڑا ہندوستان میں اتارے گئے، جنتی برگ و ثمر اور خوشبوئیں یہیں اتاری گئیں، یعنی کہ جو جنت کے جو درخت تھے، پتے تھے، خوشبوئیں تھیں، ہندوستان میں سب سے پہلے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انجیر کے پتے، عجوا، کھجور، کیلا اور لیمو وغیرہ یہیں اتارے گئے۔ فصل گل و شبنم، پیڑ پودے اور کھیتیاں سب سے پہلے اسی دھرتی پر لہرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہندوستانی جڑی بوٹی عود ہندی کے استعمال پر زور دیتے تھے کہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ آج بھی دعاؤں میں استعمال ہونے والی بیشتر جڑی بوٹیاں اور خوشبوئیں ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں۔ فضائل ہند کی روایتیں مندرجہ ذیل کتب سے ماخوذ ہیں۔ بخاری شریف کتاب الطب، اس کے بعد سنن ابی داؤد کتاب الطب، اور اس کے بعد تفسیر در المنصور اس میں بھی ہے، تفسیر مدارک شریف میں بھی ہے، تفسیر روح البیان میں بھی ہے، اور تفسیر نعیمی اور تفسیر خازن، تفسیر جمل، حاشیہ صابی، یعنی کہ ان ساری کتابوں سے یہ جو مواد میں نے آپ کو سنایا ہے یہ ان ساری کتابوں سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم سے سوال ضرور کیا کریں۔ اپنے دوستوں تک ہماری یہ جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے یہ لازمی شیئر کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔